اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی العظیم العزیز الحکیم الذی خلق الانسان من علق وعلم الانسان بالقلم علم الانسان ما لم یعلم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيد المرسلين وخاتم النبيين المخاطب بالطه وياسين المبعوث برحمة للعالمين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا بشيرنا المؤيد سيدنا الممجد المصطفى الأمجد النبي المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الإمام الحق بالحق في الحق مع الحق من الحق إلى الحق على الحق وسلام على ابن امه واخيه ووليه ووصيه وخليفته وصاحبه واشرف اخوته وذريته وباب علمه وحكمته وناصر حجته خالق على كل قول مطلوب كل قول امام المشايخ والمغارب نقطة دائرة المطالب علي بن ابي طالب ثم الصلاة والسلام على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى سبحانه واسمه في كتابه المبين وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد أبلغ المؤمنون سلام برنتہائی معزز اور مکرم سامعین یہ سورہ فاتحہ اور جو اسماء گرامی مجھے یہاں دیے گئے ہیں وہ ہیں چودھری عبدالرزاق صاحب، ان کے مرحومین احسن جعفری صاحب اور ان کے آصف بھٹی کے مرحومین اور حمید کاشف، جناب سید کاشف مرتضیٰ کے خاندان کے مرحومین اور راجہ حسن کے مرحومین، یعنی جو چودھری عبدالرزاق صاحب ہیں، احسن جعفری صاحب ہیں، آصف بھٹی صاحب ہیں، کاشف مرتضیٰ صاحب ہیں اور راجہ حسن صاحب ہیں، ان کے خانوادے کے اور دیگر آپ کے خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں جو اب ہم میں نہیں ہیں، تو ان کی بلندی درجات کے لیے آپ سے سورہ فاتحہ درخواست، وہ جو طبیعتیں آبادہ ہیں تو دوستوں کو شروع کی جائے۔ وقت مختصر ہے اور آفتاب جہادات میں بہت جلد اپنی کرنوں کو سمیٹ لینا ہے، لیکن یہ سورج غروب ہو جائے گا، لیکن جو ذکر ہم کر رہے ہیں اس کا وہ سورج ہے کہ جو زمانے گزر گئے ہیں لیکن نہ کبھی وہ غروب ہو سکا ہے، نہ کسی افق پر یہ ڈھل سکا ہے۔ تو اسی لیے دنیا نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن کبھی جو سیاہ بادل ہیں وہ بھی اس آفتاب جہادات کا جو ولایت کا آفتاب ہے اس کی روشنی کو نہ چھپا سکے ہیں نہ مٹا سکے۔ اس مختصر وقت میں آپ کی بہترین توجہات کا طلبگار ہوں۔ ظاہر کہ سندھ سے سفر کر کے اسلام آباد سفر کر کے یہاں اور یہاں سے سفر کر کے آگے کی روانگی ہے، کیونکہ وقت مختصر ہے، اس لیے جب کہا جاتا ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا تو میں سمندر کو کوزے میں، دریا کو قطرے میں، صحرا کو ذرے میں اور کتاب کو نقطے میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ فرمان ہے اس لیے کہ علی والوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ علم کب پھیل کے کتاب بن جاتا ہے، کب سمٹ کے نقطے میں آ جاتا ہے۔ تمام
सुन्नी शिया भाइयों से गुफ्तगू है, इसलिए कि ये मस्जिद है, ये मोहब्बती मस्जिद, ये फरीद टाउन, ये मरकज़ है और यहाँ पर हम तमाम के तमाम जमा हैं और जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है उन सब से गुफ्तगू है। तो मेरा पहला जुमला ना पहले कभी लाया गया है और मुझे यकीन है कि आज भी इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएगा। तो ज़रा आप जानते हैं कि दरवाज़ा शहर इल्म का ये तालिब इल्म या गुलाम या जारूब का जो गुफ्तगू में होती हैं उनसे ज़रा हट के गुफ्तगू करता है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि करता हूँ सुखन सोच की किरणों से सजा कर, ये ज़ाया न जाए। करता हूँ सुखन सोच की किरणों से सजा कर, करता हूँ सुखन सोच की किरणों से सजा कर, मैं ज़हन जगाता हूँ खिलौने नहीं देता। मुझे आपके दमागों से गुफ्तगू है, इसलिए मैं ये जुमला आपकी खिदमत पर रख रहा हूँ। पहला जुमला कि जहाँ से मैं आज की इस गुफ्तगू का, जो कि कई अशरों का उन्वान है, लेकिन आपकी ज़हानतों, आपकी बसीरतों, आपकी मारिफत की बुलंदियों के लिए मैं कई अशरों का मज़मून सिर्फ आज की गुफ्तगू में समेट कर आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। देखता हूँ पहले जुमले का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि मैं हट के गुफ्तगू करता हूँ, ज़रा नए ज़ावियात की खिदमत में रखता हूँ और जो तराज़ुमें हैं और जो सिलसिले हैं उनको मजबूत रखता हूँ। उसके बाद आज ये जो सन है ये 2023 यानी कि 21वीं सदी का 23वां साल, और जो आज की तारीख है ये माह रमज़ान मुक़द्दस की 23वीं। और मैंने जिस सूरत की पहली आयत की तिलावत की सआदत हासिल की है वो कुरान मजीद की 23वीं सूरत है। आखिर सुनने वाले तक आप नाराज तो नहीं बैठे हैं, खबर तो नहीं बैठे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, वो बस मुसाफिर का साथ दीजिए और मैं अपने गुफ्तगू को आगे लेके चलूँ। 23वां साल है, 23वां रोजा है, 23वां दिन है, 23वां सूरा है और 23वें सूरे की पहली आयत है। और पहली आयत में कुछ खुशखबरी दी जा रही है और ये खुशखबरी मोमिनों के लिए है, उन लोगों के लिए है कि जो साहिबान ईमान हैं। आयत आवाज़ दे रही है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लहुल मोमिनून, जो मोमिनीन हैं वो कामयाब हो गए। आज जरा मुख्तसर वक्त में हम जरा कामयाबी को जानना चाहेंगे कि आयत आवाज़ दे रही है कि मोमिनीन कामयाब हो गए। ये 23वां सूरा है कुरान मजीद का, ये तरतीब के एतबार से, तंजील के एतबार से 74वां सूरा है। जो नाजिल हुआ है उसके लिहाज से मैं वाहिद मेंबर पे जो तंजील भी बताता हूँ, ये तंजील यानी नाजिल होने के एतबार से 74वां तंजील, तरतीब 23वां, कुल 118 आयात हैं, 1055 अल्फाज हैं और 4487 हुरूफ हैं। इनको 4 4 8 7 इनको जमा करें तो फिर अदद बनता है 23। इतनी तहजीब के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। यानी आज की ये तारीख में होती तो फिर मेरा उन्वाने बयान मुख्तलिफ होता। और ये आप जानते हैं कि इस्लामाबाद का होकर भी मैं उन्वान से बदउन्वानी नहीं करता। तो अब इसके तरतीब से लेके इसके हुरूफ तक हमें ये बात बताई जा रही है। तो ये 23 अपनी जगह है, लेकिन 23 फिर भी एक मुरक्कब अदद है। लेकिन जब इसका हम मुफरद बनाएंगे और 3 और 2 को जमा करेंगे तो ये 5 का अदद बनता है, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि कामयाबी सिर्फ 5 ही के दर में आने से अता होती है। उन्होंने बड़े खुलूस से नारा लगाया, आपने बड़ा थका थका जवाब दिया। अगर एक थका थका जवाब देना है, ये मोमिनून है कि जो फलाह पा गए हैं। जो भी इंसान है जिंदगी में वो कामयाबी चाहता है, लेकिन आज तक ये तय न हो सका कि कामयाबी कैसे। मेरे सुन्नी शिया भाइयों,
کوئی طالب علم ہو، کوئی نوجوان ہو، کوئی نوعمر ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی ادیب ہو، کسی تنظیم کا عہدیدار ہو، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب کہلائے۔ لیکن اب کامیابی کی نفسیات کیا ہے، کامیابی کا فلسفہ کیا ہے، کامیابی کے نظریے کیا ہیں، کس چیز کو کامیابی سمجھا گیا ہے، کیا کامیابی ہے اور کیا کامیابی نہیں ہے، اس کے لیے یقیناً ایک اچھا درکار ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جب بھی کامیابی کی بات ہوتی ہے تو اگر آپ بزرگوں سے بات کریں، والدین سے بات کریں جو بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے نوجوان تشریف فرما ہیں، تو عموماً آپ کو بھی اور مجھے بھی یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ جی بے شک بچہ انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، بے شک میڈیکل کا پڑھ رہا ہے، بے شک MBA کر رہا ہے، بے شک یہ کام انجام دے رہا ہے، بے شک اس والے شعبے میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک جو کچھ بھی بنے قبلہ ڈاکٹر صاحب ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ چاہے وہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، وکیل بنے اور پروفیسر بنے یا کس زندگی کے کسی شعبے میں ہو، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ پہلے انسان ہے۔ اگر میری اس بات کی کوئی تردید ہے تو کوئی بھی میرا محترم، کوئی بزرگ، کوئی نوجوان، کوئی بچہ اپنا ہاتھ بلند کر کے بتا سکتا ہے کہ کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک کامیاب پروفیشنل تو بنے لیکن چاہے اس میں انسانیت ہو یا انسانیت نہ ہو۔ آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایک کامیاب کاروباری تو ہو، ایک کامیاب سیاستدان تو ہو، ایک کامیاب CSP آفیسر تو ہو، ایک کامیاب پروفیشنل تو ہو، لیکن اگر وہ اچھا انسان نہ ہو تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ چلو وہ اپنے شعبے میں تو کامیاب ہے، چاہے دین کی دنیا ہو چاہے دنیا کا دین ہو۔ اور جلدی میں سے میں نے بہت سمیٹ کے جو کہ گفتگو کرنا ہے، اس لیے ایک ایک لفظ پہ آپ نے توجہ فرمانا ہے۔ چاہے دنیا کا دین ہو، چاہے دنیا کی دین ہو، چاہے دین کی دنیا ہو، کیا کوئی عالم دین بھی یہ چاہے گا کہ وہ اپنے اولاد یا اپنے بچے کے بارے میں یہ کہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب عالم دین تو ہو جائے چاہے اچھا انسان ہو یا نہ ہو؟ یہ دین اور دنیا جن میں بہت سے معاملات میں اختلافات فکر و نظر ہیں، لیکن یہاں پہ وہ یکجا اور یکجان ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ جو جس شعبے میں ہو وہ شعبے میں بعد میں کامیاب ہو، لیکن پہلے بحیثیت انسان کامیاب ہو، یعنی وہ انسان بننا سیکھے، اس میں انسانیت ہو، یعنی وہ انسان بن جائے، یہ ہے کامیابی۔ یعنی تمام دنیا کے پڑھے لکھے لوگ، تمام دنیا کے مہذب لوگ، تمام دنیا کے تہذیب یافتہ لوگ یہی جانتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ انسان بنا جائے، یعنی کامیابی کا معیار یہ ہے، کامیابی کی منزل یہ ہے، کامیابی کا مقصد یہ ہے، کامیابی کا مقصود یہ ہے کہ انسان بنا جائے۔ ہم اتنے ذوق سے اور اتنے شوق سے انسان بننا چاہتے تھے، انسان بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ جو وقت آ گیا، اسی وقت کی قسم کھا کے جو انسان کا خالق ہے وہی پروردگار یہ کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کے قسم، عصر کے قسم ہے، انسان نقصان میں ہے۔ ہم انسان بننا چاہتے تھے، انسان بنانا چاہتے تھے، اور معلوم ہوا کہ خود انسان ہی نقصان میں ہے، تو فائدے کا کون ہے؟ انسان اگر انسان ہو کر بھی ناکام ہے تو کامیاب کون ہے؟ اگر یوں آپ میرا ساتھ دے سکیں تو میں ذرا بہت بلندی پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ وہ بصیرت رکھتے ہیں کہ میرے ساتھ میں بلندیوں کا سفر کریں۔ ویسے بھی علی کے معنی ہی ہے بلند، علی والے ہمیشہ بلند گفتگو سماعت فرماتے ہیں، تو اس لیے گھبرا کے نہیں آپ نے سننا ہے، میں مکمل گفتگو کروں گا جلدی، یقیناً ہے وقت کے لحاظ سے کہ برآمدگی بھی ہو اور ماتم بھی ہو اور نماز اور افطار کے وقت کے ہم
قریب تر ہو جائیں گے. تو کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے. ماشاءاللہ. اور یہ آپ نے جو پہلا لفظ میں نے کہا 23ویں دن اور 23ویں روزے اور 23ویں سال سے، تو آپ نے مکمل توجہ فرمانا ہے، کیونکہ یہ تمام کڑیاں آپس میں مربوط ہیں. اگر آپ نے ذرا سا بھی توجہ ادھر ادھر کی تو معاملہ ادھر ادھر ہو جائے گا، اور عبادت میں ادھر ادھر ہونے کی گنجائش. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. یہ میرا خیال ہے بآواز بلند صلوات پڑھیے. انسان بننے چلے تھے، انسان بنانے چلے تھے، اس کا نتیجہ بھی نقصان ہے، خسارہ ہے اور ناکامی. تو پہلے تو یہی سمجھا جائے کہ کامیابی کیا ہے. اب کامیابی کے جو مغربی نظریات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرتا، نہ اس کا وقت ہے اور نہ ہی ظاہر ہے کہ ابھی وہ سماعت ہے کہ میں ان مغربی نظریات کو اور مغربی مفکروں کو اور فلسفیوں کو آپ کی خدمت پر رکھوں. لیکن کامیاب ہر ایک ہونا چاہتا ہے. بات یہ کہ یہ کامیابی کیا ہے، انتہا یہ ہے کہ نماز کے لیے بھی جب بلایا جاتا ہے تو ماذنے سے مؤذن جو آواز دیتا ہے وہ بھی لوگوں کو اسی کشش، اسی ترغیب، اسی تشویق کی طرف ہے کہ جب وہ صلاۃ کی طرف بلاتا ہے تو آواز دیتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ. اس کے معنی یہ ہے کہ دین بھی یہ چاہتا ہے، اذان بھی یہ چاہتی ہے، مسجد بھی یہ چاہتی ہے، نمازی بھی اس بات کا خواہاں ہے کہ وہ کامیاب ہو. لیکن ہم پہلے کامیابی کا اگر فلسفہ اس مختصر وقت میں نہ سمجھ سکیں تو ہم یہ جو عربی میں لفظ ہے کامیابی کا، اس کی جو حقیقت ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اس کی جو تاریخ ہے، ذرا اسی کو غور فرما لیں کہ یہ فلاح کیا. نہ ہم نمازیں ادا کرنے کے باوجود یہ جانتے ہیں کہ نماز کیا ہے، روزے رکھنے کے باوجود اس بات سے آگاہ نہیں ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں. ہم نے ایک مخصوص وقت میں مخصوص چیزوں سے رک جانے کو روزہ سمجھا، اور گھر میں جب مسجد میں آ کے کچھ ارکان کو ادا کر کے اور کچھ قرأت کر کے یہ خیال کیا کہ یہ نماز. اب حالانکہ یہی جو سورہ مومنون ہے اس کی اگلی آیت یعنی قد افلح المومنون، جہاں پہ مومنون کی فلاح کی بشارت اور نبی دی گئی ہے، اس سے جو اگلی آیت ہے یعنی دوسری آیت مبارکہ اس سورت کی، اس سے بعد مسلسل 11 صفات بیان کی گئی ہیں مومنین کی کہ وہ کون مومنین ہیں، ان کی وہ 11 صفتیں کیا کیا. دیکھیے میں بہت جلدی سمیٹنا چاہتا ہوں لیکن یہ اتنی اہم سورت ہے، سورہ مومنون 23واں سورہ قرآن مجید کا، کہ اللہ کے آخری پیغمبر خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز بلند صلوات پڑھیے. نے ارشاد فرمایا کہ لما خلق اللہ الجنہ، کہ جب اللہ نے جنت کو خلق کیا، وقال لہا تکلم، تو پھر جنت کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے جنت سے کہا کہ اے جنت مجھ سے کلام کر. جب جنت نے کہا کہ مجھ سے بات کر، مجھ سے کلام کر، تو اللہ کا پیغمبر یہ ارشاد فرما رہا ہے قالت، یعنی جنت نے کہا قد افلح المومنون، مومنون کامیاب ہو گئے. یعنی جنت کا خلق ہونے کے بعد پہلا جملہ یہ ہے کہ مومنین کامیاب ہیں. اور میرے اور آپ کے یہ تو رسول صادق کی بات تھی، اور جو میرے اور آپ کے امام صادق ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ مومنون کی تلاوت کرے گا
تو یہ تلاوت کرنے والا وہ ختم اللہ لہ سعادہ، اللہ نے اس کے لیے سعادت کی مہر لگا دی ہے کہ وہ صاحب سعادت ہوگا جو سورہ مومنون کی تلاوت کرتا ہوگا۔ اور آج اگر آپ جا کے یہ تلاوت کر لیجئے گا تو آپ کو جو اجر ملنے والا ہے وہ میرا اور آپ کا صادق امام یہ فرما رہے ہیں کہ اور جو ہر روز جمعہ اس کی تلاوت کرے گا تو کانا منزلہ فی الجنہ، اور ان کی جنت میں منزل کیا ہوگی کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا۔ جو میں نے رسول کا فرمان کیا کسی نے تو رکھ دیا، امام کا فرمان بھی۔ یہ اتنی اہم صورت ہے اور یہی صورت بتا رہی ہے کہ وہ مومنین کون ہیں، ان کی صفات کیا ہے، ان کی خوبیاں کیا ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان 11 صفات پر گفتگو کرنے کے لیے اگر ایک دن میں گفتگو ہو تو 11 تو خطاب اس کے لیے درکار ہے۔ ابھی جلدی صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کون ہے وہ مومنون۔ جیسے کہا تو پہلا تعارف یہ کہا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ مومنین ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں، اس میں خاشع ہیں، اس میں تواضع رکھتے ہیں، اس میں خشوع رکھتے ہیں، اس میں انہوں نے اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا جھکا دیا ہے، اتنا ان میں خشوع ہے کہ ان میں کوئی تکبر نہیں ہے۔ ابھی جو میں نے کہا کہ ہم نماز پڑھتے ضرور ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی بات نہیں، آپ سب بڑے محترم لوگ ہیں، لیکن مجھے ایسے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ تفاخر کے ساتھ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ اچھا دیکھو ہم تو نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ اور اگر کسی نے غلطی سے کوئی صبح کی نماز اس کے اول وقت میں پڑھ لی تو سارے شہر کو پوچھتے پھرتے ہیں اور ایسا سویرے پڑھی تھی نماز۔ یعنی ایسا انسان پہ تکبر آ جاتا ہے کہ اس میں وہ خشیت نہیں رہتی، جبکہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ مومنون وہ ہیں کہ جن کی نمازوں میں خشیت ہے، خشوع ہے، تواضع ہے۔ اس لیے کہ دنیا نماز ہی کو نہیں سمجھی ورنہ وہ کامیابی کو سمجھ لیتی، کیونکہ نماز میں اذان بلا رہی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب یہ نماز فارسی کا لفظ ہے، صلاۃ عربی کا لفظ ہے۔ نماز فارسی میں 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، نم اور باز۔ نم کہتے ہیں کسی چیز کے نم ہونے کو، گیلا ہو جانے کو، اور باز کہتے ہیں لالچ کو، ہوس کو۔ یعنی نماز اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے اندر کی لالچ کی اور حرص کی آگ کو نم کر دے، بجھا دے۔ جلدی جا رہا ہوں، مجھے خفا نہ ہوئیے گا، بس ساتھ دیجیے گا کہ یہ جو دور دور بیٹھے ہیں یہ آنکھوں سے دور ہے، دل سے دور نہیں ہے، ذرا ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ یعنی نماز اس عمل کا نام ہے کہ جو انسان کے اندر حرص اور ہوس کی اور لالچ کی آگ کو نم کر دے، بجھا دے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی اور باوجود بھی حرص اور ہوس باقی رہتی ہے تو یہ جسم کا عمل ہے، یہ فلاح کا عمل ہے۔ بہت اور جو عربی میں ہے اس کے لیے صلاۃ، تو عربی میں لفظوں کو سمجھنے کے لیے عرب معاشرے کو سمجھنا ہوگا، تو آپ یہ صلاۃ کا لفظ کیا ہے؟ صلاۃ کا لفظ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کو خود سواری سے سمجھنا ہوگا، سواری سے سمجھنا ہوگا، ہارس رائڈنگ سے سمجھنا ہوگا کہ جب آپ گھوڑے پہ بیٹھے اور آپ کا گھوڑا
آگے آگے چل رہا ہے اور ایسے میں کوئی اور گھوڑا ہے کہ جو اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، تو جو اگلا گھوڑا ہے کہ جو آگے ہے اسے کہتے ہیں عربی میں سائق، اور جو گھوڑا کہ جس کی اگلی ٹانگیں پچھلے گھوڑے کے بالکل ساتھ مل جائیں اسے کہتے ہیں مسلی۔ یعنی جو سائق کے ساتھ مسلی اپنے آپ کو یوں جوڑ دے کہ دور سے دیکھنے والا دیکھے کہ دو نہیں ہے یہ ایک ہے، اس عمل کو صلاۃ کہتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بس نہیں ہے ورنہ میں نماز پہ تھی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ کوئی دو اشرے آپ سے خطاب کروں لیکن جلدی جلدی بتانا چاہتا ہوں، اس لیے نماز یہ تکبر کو توڑنے کا عمل ہے، یہ انسان کے غرور کو ختم کرنے کا کام ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ آئے اور مصلی پر کھڑے ہوئے اور مصلی پہ آ کر آپ نے نیت کی، آپ نے تکبیریں چاہے 7 تکبیریں کہیں چاہے ایک ہی تکبیر کہی، اس میں جو آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہی اور اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد پھر ایک سورہ پڑھی، پورے قد سے کھڑے ہوئے آپ، یعنی ابھی میں اور وہ ابھی بتایا صلاۃ کا عمل وہ عمل ہے کہ جس میں دور سے یہ نظر آئے کہ یہ دو نہیں ہیں، یہ ایک۔ ابھی آپ قیام، لیکن جیسے ہی آپ نے اپنی انا کو موڑ کے رکوع کا عمل کیا، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، انا کو موڑ کے رکوع کا عمل کیا اور رکوع میں آپ کے آ کے اس کی عظمت کی گواہی دی، سبحان ربی العظیم کہا۔ تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں حضور والا کہ جب آپ قیام میں آپ نے 2 سورتیں پڑھی، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری جو بھی سورت مختصر کے طویل آپ نے پڑھی، اتنی دیر تک آپ میں بن کے انا کے ساتھ اللہ کے سامنے مصلی پر موجود رہے۔ اللہ نے ایک بات بھی نہ کہی کہ میں نے تیری پڑھی بھی سورت، تیری قرأت کی بھی سورت کو سن لیا، لیکن جیسے ہی انا کو موڑ کے رکوع سے کھڑے ہوئے اس کی عظمت پہ آپ نے سبحان ربی العظیم کہا، جیسے ہی رکوع سے آپ بلند ہوئے فوراً رسید آ گئی، سمع اللہ لمن حمدہ۔ کوئی بھی، اور یہاں پہ فوراً رسید، قیام میں کوئی نہیں، سجدے میں کیونکہ بالکل ایک ہوئے اور کسی رسید کی ضرورت کو حاجت نہیں، کیونکہ آپ نے سجدے میں جا کے اپنی میں کو ختم کر دی، اپنی انا کو ختم کر دی، اب میں نہیں اب وہ۔ بے شک، اب آپ نہیں رہے، میں نہیں رہا، وہ ہو گیا۔ تو اسی لیے تیزی سے فارسی شعر مولانا روم کا پڑھ کے صاحبان ذوق کے لیے، صاحبان بصیرت کے لیے جو بلند منزلوں پہ گفتگو سنتے ہیں، بازاری گفتگو سننے کے عادی نہیں ہیں، تو میں ان کے لیے یہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ اب آپ جانے، آپ اپنا معیار خود اس شعر کو سن کے طے کر لیجئے گا۔ مولانا روم نے کہا کہ نماز ظاہرہ ذکر و سجود، یہ ظاہری لوگوں کی نماز ہے کہ جس میں ذکر کیا جاتا ہے، جس میں سجدے کیے جاتے ہیں، جس میں قیام و قعود ہوتا ہے۔ نماز ظاہرہ ذکر و سجود، نماز اور قیام ترک سجودہ۔ ظاہر کے لوگ ذکر و سجود کرتے ہیں اور عاشق جو نماز پڑھتے ہیں وہ اپنے وجود کو ترک کر دیتے ہیں۔ جب آپ وہ نہیں رہتے تو پھر جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتے ہیں، تب آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور یہ فلاح کیا ہے؟ اب اسے آپ کو سمجھنا ہو تو یہ بھی عربی لغت کی باریکیوں میں جائیے کہ یہ فلاح کیا ہے۔ یہ فلاح، فلاح کہتے ہیں کسان کو، کاشتکار۔ ہاری جو ہل چلاتا ہے وہ ہے فلاح۔ اسی فلاح سے فلاح ہے، اسی سے فلاح ہے، اسی سے مفلحون ہے۔
اسی سے کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ کسان کیا کرتا ہے؟ کسان یہ کرتا ہے کہ وہ زمین میں ہل چلا کے اس میں ایک بیج ہوتا ہے، لیکن اگر اس ایک بیج کے بدلے میں ایک بیج ملے تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ وہ جب 1000 ہو کے ملتا ہے تب یہ فلاح ہے، تب وہ فلاح کہلاتا ہے۔ یعنی زمین کے حوالے وہ ایک کو کرتا ہے۔ کامیاب اس وقت ہوتا ہے کہ جب زمین اسے ایک کے بدلے میں 1000 انعام میں واپس کرتی ہے۔ یہی اگر آگ کے حوالے کر دے تو وہی دانہ راکھ ہو جائے، یہی ہوا کے سپرد کر دے تو ہوا اسے اڑا کے لے جائے، یہی پانی کے حوالے کر دے تو یہی پانی اسے بہا کے لے جائے۔ یعنی عناصر میں جو بھی ہے وہ اس دانے کا امین نہیں ہو سکتا۔ اس دانے کا امین اگر ہے تو وہ مٹی ہے۔ اب میں آ گیا ہوں آپ کو جہاں پہ لے کے آنا تھا، یعنی دانا جب تک تراب میں نہ مل جائے تو وہ 1 سے 1000 نہیں ہوتا۔ تو دانا اس وقت جب 1 سے 1000 اس وقت ہوتا ہے جب تراب سے وابستہ ہو جائے۔ یعنی فلاح کی کامیابی یہ ہے کہ وہ دانے کو تراب کے حوالے کرے تو کامیاب ہو جائے، اور انسان کی کامیابی یہ ہے کہ خود کو ابو تراب کے حوالے کرے اور کامیاب۔ یعنی امین کے حوالے کرو، تراب کے حوالے کرو۔ تراب کے علاوہ کوئی امین نہیں ہے جو ایک کا 1000 کر کے تمہیں کامیاب کر دے۔ تیری سے جملہ کہہ کے گزرنے والا ہوں، اب آپ جانیے گا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے۔ اسی لیے کہ تراب اتنی امانت دار ہے، اسی لیے ابو تراب کو اتنا امانت دار ہونا ہے کہ سارا مکہ اور سارا عرب اپنی امانت رکھتا ہے۔ کافر ہے، رسول نہیں مانتا، نبی نہیں مانتا، کلمہ نہیں مانتا، کلمہ پڑھتا نہیں ہے، اسے نبی نہیں کہتا، رسول نہیں کہتا۔ کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، اپنی امانتیں محمد مصطفیٰ کے پاس رکھتا ہے۔ یعنی کافر بھی جسے امین مانتا ہے وہ ہے محمد مصطفیٰ، اور یہی محمد مصطفیٰ ہجرت کی رات ساری امانتیں علی کے حوالے کر کے جاتا ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے جسے کافر امین مان رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے، اور جسے مصطفیٰ جیسا امین مان رہا ہے وہ علی مرتضیٰ۔ لیکن اب کیا کروں، مجھے یہ کہنا نہیں تھا، یقین کیجئے میں ممبر سے کہہ رہا ہوں اس روزے کہنے، مجھے یہ کہنا نہیں تھا، لیکن آپ نے جس ذوق سے نعرہ لگایا، آپ نے جس انداز سے محبت فرمائی، آپ نے جس انداز سے داد دی، جس طرح سے کہا کہ میں رکتا کہ مجھے کہنا نہیں تھا، لیکن آپ کی بیدار سماعتوں کے لیے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ جسے کافر بھی امین مان رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے، جسے مصطفیٰ جیسے امین نے امین مانا وہ علی مرتضیٰ ہے، لیکن محمد مصطفیٰ ہے نبی، علی مرتضیٰ ہے امام۔ نبوت بھی امانت ہے، امامت بھی امانت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون امین ہے کہ اللہ نے نبوت کی امانت بھی اس کے حوالے کر دی کہ وہ اسے پالے اور پرورش کرے، اور امامت کی امانت بھی اس کے حوالے کر دی کہ وہ اسے پالے اور پرورش کرے۔ اسی ایک گھر میں، اسی ایک شہر میں، اسی ایک حویلی میں، اسی ابو طالب کی آغوش میں نبی بھی پلتا رہا، علی بھی پلتا رہا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ جسے کافر امین مانے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے مصطفیٰ امین مانے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں، اور جسے اللہ امین مانے اسے ابو طالب۔ بہت سے گوشے ہیں، بہت سے علمی نکتے ہیں، بہت سے زاویے ہیں، لیکن وقت نہیں، اس لیے میں روک کے بات کر رہا ہوں۔ تو اب تراب امانت دار ہے، کہا یہ تمہیں کامیاب کرے، اور جو تراب سے دانہ جڑ جائے وہ ہے کامیاب۔
دیکھنے میں ایک ہوتا ہے لیکن جب ادھر سے ہو کے آتا ہے تو 1000 ہو جاتا ہے. یعنی کیونکہ وہ دانا ہے اور جو دانا ہے اس کے دانا ہونے کا تقاضا یہ ہے ان کی دانائی کا ان کی عقل کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تراب کے حوالے کر دے. تو اسی طرح سے وہی انسان دانا انسان ہے. میں مسلک کی بات نہیں کر رہا, کسی مسلک پہ رہو, لیکن دانا اس وقت ہوگے جب خود کو ابو تراب کے حوالے کر دو. اس لیے کہ پھر دانائی بھی مل جائے گی, کامیابی بھی مل جائے گی. اب میں آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیے اگر میں پیش کر سکا, یہ سورہ شمس ہے. شمس تو غروب ہونے کا وقت قریب آ گیا, لیکن میں بھی آپ کی خدمت میں یہی رکھوں گا کہ سورج ہوں, روشنی کی رمق چھوڑ جاؤں گا. رہ نہ جائے سورج ہوں, سورج ہوں, سورج ہوں, سورج ہوں, سورج ہوں, سورج ہوں, روشنی کی رمق چھوڑ جاؤں گا. میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. یہ سورہ شمس سورہ قرآن مجید اور اس میں مسلسل آیتیں اللہ قسم کھا رہا ہے. اسی میں آ کے نفس کی قسم کھاتا ہے, پھر آباد ہوتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اور نفس کی قسم ہے اور جس نے اس کو سنوارا کیا, آراستہ کیا, پیراستہ کیا, اسے سنوارا ہے, سجایا ہے. اور وہ نفس اسے الہمہما, اور جس کو ہم نے الہام کر دیا ہے فجورہا وتقواہا, اس کا فجور بھی اور اس کا تقویٰ بھی. اب بس نہیں ہے کہ میں ایک ایک لفظ کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھوں. اب پھر آیت پہ آگے بڑھ کے کہا قد افلح من ازکا, جس نے اس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا. قد خاب من دساہا, اور جس نے اس کو چھپا لیا وہی تو ناکام ہوا. دسا کہتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینے کو, نظروں سے اوجھل کر دینے کو, تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ ہے. یعنی اصل میں کامیابی نفس کی یہ ہے, انسان کی یہ ہے کہ وہ جب ابو تراب سے وابستہ ہو جائے تو یہ جو اقرار ولایت ہے اس کو چھپائے نہیں. جلدی ورنہ تو ابھی مجھے ان آیات پڑھنے کے ایک لفظ کی تفسیر آپ کی خدمت میں رکھنا تھی. اب اگر آپ کے افطار کے بعد رکھتے اس طالب علم کی دروازے شہر اس غلام کی گفتگو تو شاید میں آپ کی زیادہ خدمت کر سکتا, لیکن ابھی میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ علم آپ تک پہنچا سکوں. کامیابی چاہتے ہیں, کامیابی کا معلوم ہی نہیں کیا ہے. انسان بننا چاہتے ہیں, انسان نقصان میں ہے. جب انسان بھی نقصان میں ہے تو پھر کون کامیاب ہے؟ فلاح کو کیسے سمجھے؟ وہ ہم نے فلاح سے سمجھی, یعنی کاشتکاری سے سمجھی. ہم نے تراب اور ابو تراب سے سمجھا کہ کامیاب ہونا کیا ہے. بارے لہا جب تم نے اپنے قرآن میں یہ ارشاد کیا ہے کہ انسان نقصان میں ہے تو آخر کوئی فائدے میں بھی تو ہوگا. اچھا اگر پریشانی ہے تو یہاں روک دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسائل کی منظور پہ آتا کیونکہ میری بات جس کو آپ منطقی ربط کہتے ہیں نا, لاجیکل کوہیرنس, اس کے ساتھ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ادھر کی بات ہے ادھر کی بات نہیں, جو اس کا منطقی ربط ہے. تو میں اس ربط کے ساتھ کہ آپ کے ذہن میں پورا سلسلہ رہے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے, یہ دن, یہ سال, یہ سن, یہ صورت, یہ کامیابی, یہ انسان, یہ تراب, یہ ابو تراب, یہ فلاحہ, یہ فلاح. اور یہاں پر ہم آ گئے کہ جب انسان نقصان میں ہے تو پھر کوئی فائدے میں بھی تو ہوگا.
بس یہی تو میں آپ کو میرے سنی شیعہ بھائی کو لے کے آنا چاہتا تھا، اور یہاں پہ آپ آ گئے۔ اب آپ نے استقبال کرنا ہے تو پھر میں کوئی نتیجہ دوں گا، استقبال نہ کر سکے تو میں فوراً مسائل کی طرف رخ کر لوں گا اور آپ کو دعا دیتا ہوا آپ سے اجازت لے لوں گا۔ بارگاہ انسان نقصان میں ہے تو کون ہے کہ تیرا قرآن بتائے کہ وہ فائدے میں ہے؟ تو یہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اسی ماہ رمضان میں نازل فرمایا ہے، شب قدر میں نازل فرمایا ہے، جو روایت کے مطابق کل کی رات بھی ہو سکتی تھی، یعنی شب 23۔ تو اس میں جو لوگ فائدے میں ہیں، کامیابی میں ہیں، ان کا بھی کوئی ذکر ہے؟ تو اللہ نے آواز دی کہ صرف سورہ عصر میں تم نے انسان کا نقصان دیکھا ہے، لیکن سورہ زاریات کا مطالعہ نہیں کیا، سورہ زاریات کی قرأت نہیں کی، سورہ زاریات میں غور نہیں کیا، سورہ زاریات میں فکر نہیں کی۔ 51واں سورہ ہے قرآن مجید کا، 51st چیپٹر آف دی ہولی قرآن۔ اچھا یہ 51واں سورہ، اس میں کیا ارشاد ہے؟ کہا اس کی 55ویں اور 56ویں آیت نہیں پڑھی، کہا بارگاہ ارشاد ہو، کہا 55ویں آیت میں سورہ زاریات ارشاد ذات احدیت کے ہو رہا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ذکر کرتے رہو، ذکر کرنے ہی میں مومنوں کا فائدہ ہے۔ تو اب معلوم ہوا انسان نقصان میں ہے، مومن فائدے میں ہے۔ جملہ ضائع نہ جائے تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے گا کہ انسان نقصان میں ہے، مومن فائدے میں ہے۔ تو اب نتیجہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کو انسان بنانے کی کوشش میں نہ کرو، نقصان میں رہیں گے، مومن بنانے کی کوشش کرو۔ بارگاہ اگر یہ مومن خود اپنے آپ سے، اپنی جہد سے، اپنے حوالے سے یہ کامیاب ہوتا، فائدے میں ہوتا، تو ہم کہتے کہ ہاں اپنے بل بوتے میں کامیاب ہو گئے۔ کہا نہیں، آیت کہہ رہی ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ، کہا ذکر کرتے رہو، ذکر سے مومنین کا فائدہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کوئی ذکر ہے جو فائدے والا ہے۔ لوجک کے ساتھ، منطق کے ساتھ، بالکل ریاضیاتی انداز سے، بالکل میتھمیٹیکل انداز میں آپ کو لے کر آیا ہوں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی ذکر ہے جو کامیاب کرتا ہے، کوئی ذکر ہے جو فائدہ دیتا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ اس سے اگلی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ۔ پورے آپ نے ماہ رمضان میں سنی ہوگی، علماء کرام سے، بزرگوں سے، مساجد میں سنی، شیعہ بھائیوں نے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے خلق کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، یعنی مقصد زندگی ہے عبادت۔ فلاح ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ کس شاہ نے مجھے تابوت سے آنے سے دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے منزل پہ کہا تھا کہ اگر میں بخیل ہوتا، اگر میں خسیس ہوتا، اگر میں کنجوس ہوتا، اگر میں صرف آپ کو ٹالنے والا ہوتا، تو میں یہ کئی اشروں کا جو مضمون ہے وہ آپ کو ایک خطاب کے لیے اس کا انتخاب نہ کرتا۔ لیکن میں کیا کروں کہ یہ دن بھی 23 ماہ ہے، یہ کل کا دن ہوتا تو یہ میرا مانے بیان نہیں ہوتا، گزشتہ ہوتا، آئندہ ہوتا، 24 ہوتی، 22 ہوتی، 25 رکھتے تو پھر اس کے حوالے سے ہوتا۔ لیکن یہ 23واں سال 21ویں صدی کا، اور یہ 23واں دن ماہ رمضان، اور یہ 23واں سورہ قرآن مجید کا۔ اگر ہم اس 23 کے حوالے سے آج بھی کامیابی کو نہ سمجھ سکے تو پھر شاید کوئی اور ایسا سعید لمحہ نہ آئے کہ ہم کامیابی کو اور فلاح کو سمجھ سکیں۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ اور اس سے پہلے آیت نے کیا کہا کہ ذکر کرتے رہو، ذکر کرنے میں مومنوں کا فائدہ ہے۔
اس کے معنی یہ ہے کہ ذکر اور عبادت یا قرآن کی ان دو آیتوں میں ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں، یا جس پہ قرآن نازل ہوا ہے اس کے ارشاد میں ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ چھوڑ دے تو میرا خیر ہے آپ اس کے چاہیے تھا کہ آپ کے اتنے اصرار پر پڑھنا تو اتنا وقت نہیں تھا، نہیں پڑھنے کی بات نہیں ہے بھائی، وہ تو میں وقت کے مطابق تو پڑھوں گا، جو آپ کے چہرے پہ لکھا ہوا پہلے وہ تو پڑھ لوں۔ اس ممبر پہ جو آتا ہے وہ پڑھنا جانتا ہے اور وہ چہروں کی کتاب بھی پڑھنا جانتا ہے۔ اچھا میں اگلا جملہ اس وقت کہوں گا کہ جب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ نے انٹلیکچول لیول پہ بلند ذہنی سطح پر گفتگو کو سننا ہے یا عام جو تھوڑوں پہ بازاری سطح پر گفتگو ہوتی ہے تو اس انداز کی، اس کے لیے میں ہوں نہیں، میں معذرت کر کے فوراً مسائل کی طرف چلا جاؤں گا۔ اگر آپ نے سننا ہے تو پھر میں اس کا ایک انتہائی اہم ذہنی فکری نتیجہ دوں، اور اگر نہیں تو میں یہی پہ دعا دوں۔ میں کوئی ناراض نہیں ہوں، خفا نہیں ہوں، میں آپ کے لیے دعا دینا چاہتا ہوں۔ انٹلیکچول لیول پہ میں آدھی ہوئی اس کا بات کرنے کا اس لیے کہ اگر علی کو ماننا ہے تو اسی لیول پہ آپ نے ماننا ہے۔ وہ عقیدت کے جس میں شعور نہ ہو تو یاد رکھیے گا وہ آوازیں کہ جن میں آگہی نہ ہو، شعور نہ ہو، تو میرا یہ جملہ پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے، وہ شور تو ہے شعور نہیں ہے۔ شور اور شعور میں عین کا فرق ہے، جہاں پہ علی کی عین آ جاتی ہے تو شور شعور میں بدل جاتا ہے۔ میں تو ابھی ایک جگہ جہاں خطاب کر کے آیا ہوں وہ ہے نیورو سائنس آف ولایت علی، یعنی یا علی کہنے سے جو نیورو سائنس یعنی آپ کے نیورانس میں جو اثرات ہوتے ہیں اس کی سائنس کیا ہے، لیکن چونکہ عام طور پہ اس کا ذوق نہیں ہے اس لیے میں یہاں پیش نہیں کر رہا، تو اس لیے لیکن میں اپنی کتنی ہی اپنے آپ کو نیچے کروں لیکن میں انٹلیکچول لیول سے نیچے نہیں آ سکتا، میری مجبوری ہے، اور یہ میری مجبوری علی کے سبب سے ہے کہ یہ دروازے سے وابستہ ہے۔ میں نے دنیا کے سارے مذاہب کو پڑھا ہے، سارے مسائل کو پڑھا ہے، اور ان سب کو پڑھنے کے بعد میں نے جانا ہے کہ اگر کہیں پر کامیابی اور سچائی اور حقیقت ہے تو وہ علی ہے، ورنہ حقیقت کا وجود ہی نہیں ہے۔ نتیجہ پہ لے آیا ہوں، انسان ہونے میں بھی نقصان ہے، ناکامی ہے۔ قرآن نے کہا مومن ہونے میں فائدہ ہے، تیئیسواں سورہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مومنون ہیں جن کی کامیابی ہوئی ہے، اور جنت نے بھی پہلا جملہ اپنی تقریر کے بعد کہا رسول کے فرمان کے مطابق کہ مومنین کامیاب ہوئے۔ تو یہ مومنین کامیاب ہیں کس وجہ سے؟ اپنی وجہ سے نہیں، وذکر، کوئی ذکر ہے جس کی وجہ سے کامیاب ہے۔ اور آگے بڑھ کے آیت نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے، یعنی ذکر اور عبادت ساتھ ساتھ ہو گئے۔ تو یہ جو قرآن میں ساتھ ساتھ ہیں، یا جس پہ قرآن نازل ہوا ہے اس کے فرمان میں ساتھ ساتھ ہیں، تو آپ کو پہلے یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، تو مجھے اتنا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جس کا قرآن نازل ہوا ہے اس نے ذکر اور عبادت دونوں کو اکٹھا کر کے کہا، ذکر و علی نے عبادت، علی کا ذکر عبادت۔ ریاضیات کے اصول پہ آ جائیے، جلدی جلدی یہاں پہ کوئی بلیک بورڈ وائٹ بورڈ ہے بورڈ ہوتا تو میں واضح کر دیتا۔ اب حضور والا زندگی کا مقصد از اکول ٹو عبادت، علی کا ذکر از اکول ٹو عبادت، دونوں مساواتوں میں عبادت مشترک،
اب میں اس کی منطقی اور ریاضیاتی چیز میں نہیں جاتا کہ اگر آپ نے نتیجے سے انکار کرنا ہے تو یا پہلی مساوات کا انکار کیجیے یا دوسری مساوات کا انکار کیجیے، دونوں آپ مانیں گے تو آپ جو میں نتیجہ دے رہا ہوں اس کو ماننا پڑے گا۔ زندگی کا مقصد عبادت، علی کا ذکر عبادت، اس کے معنی کیا ہوئے؟ زندگی کا مقصد علی کا ذکر۔ دنیا ہم سے پوچھتی ہے ہر وقت علی علی کیوں کرتے ہو؟ ہم زندگی کا مقصد پورا کرتے ہیں۔ زندگی کا مقصد علی کا ذکر کیوں بنا دیا؟ کہا اس لیے بنا دیا، اب وقت میرے پاس بالکل نہیں ہے، ورنہ آپ کی خدمت میں ایک طویل فہرست پیش کر دوں کہ دنیا کے کتنے کامیاب لوگ تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ناکام گئے۔ نیپولین نے 1815 میں واٹرلو کی جنگ ہارنے کے بعد کہا کہ میں ناکام ہو گیا۔ ہینیبال نے کہا اتنے ملک فتح کر کے میں ناکام جا رہا ہوں۔ سکندر نے کہا کہ میں دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، ناکام جا رہا ہوں۔ اتنے کامیاب لوگ آج انٹلیکچوئل سطح پر آ جائیے تو دنیا کے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے ادیب، ایک بہت بڑے دانشور، بہت بڑے مفکر میلکم میگرج کی کتاب کا نام ہے The Story of a Wasted Life، ایک ضائع زندگی کی کہانی۔ اتنے بڑے نام اور ہر ایک نے زندگی کے آخری لمحے میں کہا میں ناکام ہو گیا۔ اللہ نے کہا میں نے اس لیے علی کے ذکر کو عبادت قرار دیا کہ جب علی سے جڑ جاؤ گے تو زندگی کے آخری لمحوں میں ناکام نہیں ہوگے۔ تو جیسے علی نے کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب میرا جملہ اختتام کلام کا جملہ، اختتام کلام کا جملہ، ابھی نہیں اس کے بعد بولیے گا، اختتام کلام کا جملہ۔ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں نا، رجب کو سنتے ہیں، 13 رجب کو سنتے ہیں، 12 رجب کو سنتے ہیں۔ رجب کی جتنی محفلیں ہوتی ہیں کہ جب علی آ گئے رسول کے بازوؤں پر خانہ کعبہ میں، تو علی نے پوچھا کہ میں توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ تو توریت سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی، قرآن سنایا۔ کبھی اس نے یہ بتایا آپ کو کہ علی نے زبور میں سے کیا سنایا؟ مجھے حکم کیجیے گا سر، میں آپ کی خدمت میں ایک خطاب مجھے سے طالب علم کے لیے کافی نہیں ہے، تو میں آپ کی زبور سے کیا سنایا، انجیل سے کیا سنایا، توریت سے کیا سنایا، قرآن سے کیا سنایا؟ اب زبور اور انجیل کو پھر جب آپ حکم کریں گے وہ میں آگے سنا دوں گا۔ صحیفہ ابراہیم کی بھی جو آیتیں ہیں جو علی نے پڑھی ہیں وہ بھی میں سنا دوں گا۔ ابھی تو صرف قرآن سنا رہا ہوں آپ کو کہ جیسے ہی علی آئے اور علی نے قرآن سنانا شروع کیا تو علی نے سورہ فاتحہ نہیں سنائی، علی نے سورہ بقرہ نہیں سنائی، علی نے سورہ آل عمران نہیں سنائی، حالانکہ عمران کے گھر کا تھا، پھر بھی سورہ آل عمران نہیں سنائی۔ اور کہاں بیٹھے ہو؟ ساہیوال کے قریب جاؤ کے دونوں نزدیک سے آئے ہوئے سنی شیعہ بھائیوں، جیسے ہی مصطفیٰ کے بازوؤں پہ علی آئے تو قرآن مجید کے نازل ہونے سے بھی پہلے جو پہلی سورت پڑھی یہی 23ویں سورت تھی، اور پہلا جملہ کہا جو جنت سے تقریب کے بعد کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، مجھ پہ ایمان لانے والے مومنین کامیاب ہو گئے۔ اور کے نعرہ بنتا ہے اسے امام مانو، امام ہو تو ایسا ہو کہ دنیا میں آئے تو ماننے والوں کی کامیابی کا اعلان کرے، دنیا سے جائے تو اپنی کامیابی کا۔ علی نے آواز دی پوستو میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایک آواز کوفے کے در و دیوار کو گھومنے لگی، قد قتل عامر المومنین۔ بہت سے گوشے رہ گئے، بہت سے پہلو رہ گئے، انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں جب آپ مطالبہ کریں کہ میں حاضر کر دوں گا۔ علی کو عام صحابیوں سے دیکھو، علی کو بڑی بڑی فکروں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ دنیا میں آیا تو کہا کہ جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے، اور اسی کل ایمان میں جاتے ہوئے کہا کہ میں علی کامیاب ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد اذان کی آواز بلند ہوگی، اذان مغرب کی آواز تھوڑی دیر بعد بلند ہو جائے گی۔ کبھی سوچو کہ علی کی کامیابی کیا ہے،
سوچو علی کی کامیابی کیا ہے، یعنی اللہ کے گھر میں آئے، اللہ کے گھر سے گئے، یعنی علی کی پوری زندگی، ظاہری زندگی اللہ سے اللہ پر تھا۔ اسی لیے علی کا ایک لقب ہے اذان۔ کیوں علی کا ایک لقب اذان ہے؟ کہ اذان سنو، آغاز ہو رہا ہے اللہ اکبر، اختتام ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ اذان کا پہلا لفظ بھی اللہ، اذان کا آخری لفظ بھی اللہ، یعنی اللہ سے اللہ تک، یہی ہے علی، اللہ سے اللہ تک۔ اور جیسے یہ آواز ہوگی، بس میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا تیزی سے، بس اشارہ کر کے گزروں گا۔ یہ مسجد سے آواز آئی کہ امیر المومنین شہید کر دیے گئے، تو جس گھر میں یہ آواز پہنچی ہوگی وہاں کچھ پردہ دار ہیں، وہاں پر ایک بیٹی نے یہ سوچا ہوگا کہ مسجد سے جو خیر کی خبر نہیں آئی تو پہلے ماں بھی مسجد میں گئی تھی، ماں بھی ہوتی ہوئی بلکہ باپ زخم ہو گیا ہے، اس کا پہلو شکستہ ہوا، ان کا سر شکستہ ہوا، تو بس اب میں نہ 19 رمضان پڑھ رہا ہوں، نہ میں 20 رمضان، نہ 20 رمضان کی شپث میں آگے ہوں، کیونکہ وقت بالکل نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی بالکل وقت نہیں ہے، اس لیے رونے کے لیے، اپنی آنکھوں کو آنسوں سے بھونڈ دینے کے لیے، سینے پہ ہاتھ ماتم کے لیے، سر پہ ہاتھ ماتم کے لیے اگلے 2 جملوں کے بعد میں اشارہ کر دوں گا اور شبیہ تعبد کی برآمدگی ہو جائے گی کہ بس جب علی دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہونے لگے اور شب قدر ڈھونڈنا ہو تو ایسے ڈھونڈو کہ شب قدر وہ شب ہے کہ جو سامد قرآن لے کر ادھر آئی اور ناطق قرآن لے کے ادھر چلی گئی، وہ علی رخصت ہو رہے ہیں، بس رخصت ہوتے ہوتے بس بہت جلدی ہے، بہت جلدی ہے۔ علی نے ایک مرتبہ آواز کی، حسن کو قریب بلایا، حسن کو قریب بلانے کے بعد تمام اولاد کا، تمام اعزاء کا، تمام رشتےداروں کا جو اس وقت میں موجود تھے، سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، آبادی حسن میرے لال میرے بعد تم امام ہو، میں ان کے ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے کے تمہارے حوالے کروں، اب تم جانو اور یہ جانو۔ بس اب جو آنکھیں اب تک نہیں چمکی ہیں، جن کے دل اب تک نہیں تڑپے ہیں، جن کی روحیں ابھی تک نہیں لرزی ہیں، ان کے لیے جملہ کہہ کے تیزی سے آگے بڑھا ہوں، سب کے حوالے کر دیا حسن کو۔ لیکن ایسے میں اسی گھر کے گوشے میں ایک مستور ہے، ایک بی بی ہے کہ جس نے دل میں سوچا، دل میں یہ خیال کیا کہ اللہ جانے میرے بیٹے کی خطا کیا ہے، اللہ جانے میرے عباس کا قصور کیا ہے کہ امیر المومنین علی نے سب کو حسن کے حوالے کیا لیکن میرے عباس کو حسن کے حوالے نہیں کیا۔ بس جب جیسے ہی ام البنین نے یہ سوچا نا تو دلوں کے خیال کی آہٹ سننے والا علی فوراً آواز دی، الیہ الیہ یا بنیہ یا حسین، حسین میرے بیٹے میرے قریب آؤ۔ حسین کو قریب آیا، آواز دی عباس کو، الیہ الیہ یا بالفضل، عباس کو اپنے قریب بلایا اور عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں، دونوں کو ایک دوسرے کے حوالے کر کے بے اختیار میرے علی نے کہا کہ باقی اولاد جانے، باقی عزیز جانے، باقی امت جانے اور حسن جانے، لیکن عباس بیٹا تم جانو اور حسین جانے، تم جانو اور حسین جانے۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ اگلی منزل پہ آپ کی کیا کیفیت ہوگی، بس اس کی میں جو بیٹیاں ہیں، جو زینب کبریٰ ہے، جو ام کلثوم ہے، وہ سوچ رہی ہیں کہ اللہ نے بیٹوں کے حوالے، اللہ کی اس ولی نے، امیر المومنین نے حسن کے کر دیا، عباس کو حسین کے حوالے کر دیا، ہم بیٹیوں کو کسی کے حوالے نہیں کیا۔ تو یہ 40 ہجری میں شہادت ہے علی کی اور 38 ہجری میں میرے اور آپ کے چوتھے امام کی آمد ہے دنیا میں، یعنی علی کی شہادت کے وقت علی زین العابدین 2 سال کے تھے۔ بس اسی 2 سال کے زین العابدین کو علی نے قریب بلایا، قریب بلا کے ایک مرتبہ بیٹیوں کا ہاتھ سید سجاد کے حوالے کیا، کہا سید سجاد اب تم جانو اور پھوپھیاں جانے۔ اسی لیے جب مدینے سے چلے تھے تو زینب نے آواز دی تھی کہ اے سجاد، میرا سجاد کہاں ہے؟ اور بس یہ تابوت برآمد ہوا، جیسے یہ تابوت علی کے گھر سے نکلا ایک آواز آئی کہ اہل کوفہ ذرا دور ہو جاؤ تاکہ سید شادیوں کی آواز نام محرموں کے
کانوں میں نہ پڑے، ماتم